تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو بندوں کی ابتلاء و آزمائش کا مسکن بنایا ہے۔ بندے دائمی ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے زندگی کے مراحل طے کرتے ہیں، چنانچہ یہ دنیا مطیع و فرما برداروں کے لیے کھیتی اور عبادت گزاروں کے لیے تجارتی منڈی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بس جو اچھے کام کرے گا کامیاب ہو کر ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو برے کام کرے گا اور کوتاہی سے کام لے گا وہ ناکام ہو کر عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ اس نے خود بندوں کے اندر اور ان کے ارد گرد اپنی عبادت و بندگی کے بے شمار دلائل رکھ دیے، انبیاء کی بعثت فرمائی، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا اور ان پر اپنی حجت قائم کر دی اور ان کے لیے حق کے دلائل واضح کر دیے۔ اللہ نے ہر بندے کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، ہر مخلوق کی مدت طے کر دی ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کی عمر لکھ دی ہے۔ بس بندے کو اس دنیا میں جو عمر دی گئی ہے وہی اس کی محنت اور عمل کی مدت ہے، پھر اس کے بعد اپنے رب سے جا ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے انسان، تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، چاہے انسان کو کتنی لمبی عمر ملے، ایک دن تو اس کو موت آنی ہی ہے، اور ہر سانس جو انسان کے سینے میں آتی جاتی ہے وہ اس کی زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جو گزر جانے کے بعد واپس نہیں ہوتا۔ اور عمر کا زیادہ ہونا در حقیقت اس کا کم ہونا اور موت سے قریب ہونا ہے، مگر اکثر لوگ اپنی تخلیق کی حکمت سے غافل ہیں، اس لیے دنیا کی چکا چوند اور فتنہ سامانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنے وجود کے مقصد حقیقی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ دن و رات اور سورج و چاند کی گردش، مختلف موسموں اور زمانوں کے آنے جانے، حالات کے بدلنے، سالوں کے گزر جانے اور دنوں کے پلٹنے میں بہت ساری عبرتیں ہیں جو بندے کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، غیر مستقر اور گزر جانے والی ہے، اور اس کا انجام آخرکار فنا اور ہلاکت ہے۔ ایک عظیم امر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں زمانے، اس کے اجزاء اور مراحل کا کثرت سے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے کو یہ یاد دلائے کہ زندگی بہت زیادہ پلٹنے والی اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن، سورج و چاند، چاشت، فجر اور عصر کی قسم کھائی ہے، اور بندوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ چاند و سورج کی گردش کی وجہ سے اوقات کے گزرنے اور حالات کے اتار چڑھاؤ سے عبرت حاصل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے، نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں۔ ہر سال بلکہ ہر دن جو انسان کی عمر میں سے کم ہوتا ہے، اس میں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے، ہر چیز کی عمر لکھی ہوئی ہے، ہر آغاز کو اختتام تک پہنچنا ہے، اور ہر عمارت کی مدت ختم ہونی ہے۔ نئے سال کے سورج کا طلوع ہونا انسان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اب بھی موقع میسر ہے اور امید اور رجا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دانا و کامیاب وہ ہے جو اپنے عمل اور اپنی عمر کے نتائج و ثمرات کو اسی طرح شمار کرتا رہے جس طرح اپنی تجارت میں نفع نقصان کو شمار کرتا رہتا ہے، کیونکہ عمر ہی ہر مخلوق کا اصل سرمایہ ہے اور اس کا سامان صحت و تندرستی ہے، مگر اکثر لوگ اس میں گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، صحت اور فرصت۔ اس کو بخاری نے بیان کیا ہے۔ دنیا میں منافع کا حصول نیک اعمال کی انجام دہی اور موت کی مسلسل تیاری پر موقوف ہے۔ انسان لمبی عمر کا متمنی ہوتا ہے، دنیا اور اس کے مال و متاع کا حریص ہوا کرتا ہے، نعمتیں اسے آخری انجام اور عنقریب آنے والی موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال اور عمر کی حرص و طمع۔ اسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور اس کے سرعت زوال سے واقف کار انسان کی سب سے بڑی دانش مندی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں نفع بخش
اور اکمل ترین چیز کو اختیار کرے، چنانچہ وہ اپنا وقت انہی چیزوں میں صرف کرتا ہے جن کے فوائد کامل اور نتائج خوشکن ہوں۔ وہ فضیلت والے اعمال میں سب سے اعلیٰ، نیک اعمال میں سب سے بلند اور عبادتوں میں سب سے اہم کو اختیار کرتا ہے۔ دانا انسان اپنے لیے جنت سے کم پر راضی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان عبادتوں کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے جو ان کی نیکیوں میں اضافے اور اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوں۔ جو اطاعتوں اور نیکیوں پر دوام نہ بر سکے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں اور برائیوں سے کنارہ کش ہو جائے، لیکن یاد رہے کہ جو احسان پر احسان نہیں کر سکتا وہ کمی کی طرف جاتا رہے گا، اور جو نیکیاں کر کے آگے نہیں بڑھ پائے گا وہ گناہ پر گناہ کر کے پیچھے رہ جائے گا۔ طاقت و قوت کے بعد کمزوری کا آنا زندگی کی ایک لازمی شے ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا یقینی امر ہے، اور تندرستی کے بعد بیماری کا لاحق ہونا ایک ایسی راہ ہے جس پر چلے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ اول سے آخر تک دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو موسلا دار بارش کے بعد اگتی ہے، جس کی ہریالی اور خوبصورتی سے اس کے مالک خوش ہوتے ہوں، پھر وہ کچھ ہی مدت میں سوکھ کر بس بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور، مال اولاد اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور جسے اتنی لمبی عمر مل جائے کہ اس کے چہرے پر سفیدی ظاہر ہونے لگے تو گویا یہ اس کے قرب موت کی وارننگ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، آیت میں نذیر سے مراد بڑھاپا ہے، اور اس امت کے لوگوں کی عمریں اوسطاً 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور جو 60 سال کی عمر پالے اس کا عذر لمبی مہلت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا عذر باقی نہیں رکھتا جس کو 60 سال کی عمر تک مہلت دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور قوت و شباب کی ضعیفی و پیری سے پہلے اور مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جاننے کی ترغیب دی ہے، اور فرصت کے لمحات کو کام میں لانے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقر و فاقہ سے پہلے بے نیازی اور خوشحالی کو، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ اور ان چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت نیک عمل کریں اور وقت کی حفاظت کریں، فضائل و محاسن کو اپنائیں، گھٹیا کاموں سے دور رہیں اور نیک کاموں کی طرف سبقت کریں۔ چنانچہ ایک بندے کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور آئندہ کل آج سے بہتر ہو، اور جس کے دونوں دنوں کے عمل برابر ہوں وہ دراصل دھوکے میں ہے، اور جو استقامت کے بعد الٹے پاؤں لوٹ جائے وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ چند روزہ زندگی کا سب سے بڑا ضیاع یہ ہے کہ ان اوقات کو آخرت سنوارے بغیر یوں ہی ضائع کیا جائے، اور جو شخص اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ہاتھ سے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ اور وقت کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اسے دین و دنیا کے لیے نفع بخش علم کے حصول، تلاوت قرآن، صبح و شام کے ذکر و اذکار، حلال روزی کے لیے محنت، کوشش اور مخلوق کے ساتھ احسان اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگایا جائے۔ دنیا میں ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں، اور ایک انسان خوشی غمی، امیری و غریبی اور امن و خوف کے مختلف حالات سے لامحالہ گزرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ بہر صورت اپنی حالت کے مطابق اسی کی عبودیت میں رہے، چنانچہ شکر کے بغیر صبر مکمل نہیں ہو سکتا، اور نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے نعمت چھن جانے کی تکلیف کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کما حقو وہی ڈرتا ہے جس کی تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، اور جو احسانات کے رک جانے کی شدت کو نہ جھیلا ہو وہ انعامات کی لذت کو نہیں جان سکتا، اور جو اس راز کو جان جائے گا وہ اللہ کی تقدیر اور بندوں کے متعلق اللہ کے افعال کو صحیح نظر سے دیکھے گا۔ چنانچہ جو بھی اونچ نیچ، تنگی و کشادگی، کمی و بیشی اور اچھائی اور برائی ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کی حد درجہ حکمت پنہاں ہے، اور ہر صورت میں بندوں کا کسی خاص عبادت میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تقدیر کو ہی تقدیر سے دور کیا جاتا ہے، اور دائمی شکر ہی خیر کے نزول کا سبب ہے۔ تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا شریعت پر عمل کرنے کے منافی نہیں ہے، اور بندے کی توحید کی درستی اور ایمان کی
سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان اور شریعت پر عمل دونوں کو جمع کیا جائے۔ اس دنیا میں بندہ مختلف آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی رہتی ہیں۔ لہذا توبہ و استغفار کو لازم پکڑے بغیر بندہ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، یہ زندگی بھر اور ہمیشہ ہمیش کا عمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ توبہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ اپنے بندوں سے اور اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ معصیت اور غفلت سے قریب ہوتا ہے، غلطی کرنا بشری تقاضوں میں سے ہے بلکہ نوشتہ تقدیر ہے۔ البتہ اس میں معیوب و قابل ملامت امر یہ ہے کہ انسان توبہ سے اعراض کرے اور گناہوں پر اصرار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ جو کسی برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے چاہیے کہ بکثرت استغفار اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس برائی کو مٹا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، سچی توبہ پر گناہ کے بعد نیکی کر لو، یہ اسے مٹا دے گی۔ سچی توبہ پر زندگی کا خاتمہ توفیق الہی ہے اور باذنہ تعالی ذریعہ نجات بھی ہے، کیونکہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور جس شخص کی توبہ اللہ قبول کر لے گزرے گناہوں پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اور جو گناہوں کے بعد توبہ کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرب موت بھی توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو ٹال مٹول کرتا ہے ممکن ہے توبہ کرنے سے پہلے ہی اچانک موت آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو۔ بڑی اور قابل ذکر چیز موت کو یاد کرنا اور اپنے اور پرایوں کی موت سے نصیحت حاصل کرنا ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب نئی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں اور یکے بعد دیگرے وبا کے ظہور نے لوگوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ ناگہانی موت کا شکار ہو رہے ہیں اور اچانک دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے لیے تیار رہے اور ہلاکت سے نجات پانے کے اسباب پر ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، اور آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور تمہارے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور حکمت والی ذکر سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اس سے معافی طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے احسان پر، اور تمام شکر اسی کے لیے ہیں اس کی توفیق اور نوازشات پر، اور میں اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کا مہینہ محرم سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے حرمت والا قرار نہیں دیا۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرمت بیان کی ہے، جن میں گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان مہینوں میں گناہ کرنا سنگین جرم ہے، اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کا جو ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھنا مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور اس کے دنوں میں سب سے افضل دن جس میں روزہ رکھنے کی جستجو ہونی چاہیے وہ عاشورہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات دی،
اور فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا، اور بہتر یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھا جائے، اس طرح 9 اور 10 2 دن روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ شریعت میں نئے سال کے آغاز کی نہ کوئی خوبی ہے اور نہ اس کی کوئی خاص فضیلت یا خصوصیت وارد ہوئی ہے، اس لیے جسمانی، مالی یا دیگر عبادات کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا دین میں نئی ایجاد ہے اور عظیم شریعت سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ پھر یہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ انصاف کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ سے، اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی عہد کو اپنے پسندیدہ اور رضا کے کاموں کی توفیق دے اور انہیں تقوی اور نیکی کے کام پر لگا، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے تمام جہانوں کے رب، اور تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید سے نوازے گا۔ اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔